الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد.
إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد صدق الله العظيم तर्जुमाए कलामे पाक। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और हम ही ने इंसान को पैदा किया है और जो ख्यालात उसके दिल में गुजरते हैं हम उनको जानते हैं और हम उसकी रगे जान से भी ज्यादा उससे करीब हैं। जब वो कोई काम करता है तो दो लिखने वाले जो दाएं बाएं बैठते हैं लिख लेते हैं
کوئی بات اس کی زبان پر نہیں آتی مگر ایک نگہبان اس کے پاس تیار رہتا ہے، اور موت کی بے ہوشی حقیقت کھولنے کو طاری ہو گئی۔ اے انسان، یہی وہ حالت ہے جس سے تو بھاگتا تھا، اور سور پھونکا جائے گا، یہی عذاب کی وعید کا دن ہے۔ اور ہر شخص ہمارے سامنے آئے گا، ایک فرشتہ اس کے ساتھ چلانے والا ہوگا اور ایک اس کے عملوں کی گواہی دینے والا۔ یہ وہ دن ہے کہ اس سے تو غافل ہو رہا تھا، اب ہم نے تجھ پر سے پردہ اٹھا دیا تو آج تیری نگاہ تیز ہے۔ اور اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرے پاس حاضر ہے۔ حکم ہوگا کہ ہر سرکش ناشکرے کو دوزخ میں ڈال دو۔ جو مال میں بخل کرنے والا، حد سے بڑھنے والا، شبہ نکالنے والا تھا، جس نے اللہ کے ساتھ اور معبود مقرر کر رکھے تھے، تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا کہ اے ہمارے پروردگار، میں نے اس کو گمراہ نہیں کیا تھا بلکہ یہ آپ ہی رستے سے دور بھٹکا ہوا تھا۔ اللہ کہے گا کہ ہمارے حضور میں رد و قد نہ کرو، ہم تمہارے پاس پہلے ہی عذاب کی وعید بھیج چکے تھے۔ ہمارے ہاں بات بدلہ نہیں کرتی اور ہم بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتے۔ ساری کائنات مسرور ہے، جشن میلاد رسول ہے۔ اے نبیوں کے سردار، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ میں آیا تیرے دربار، میں آیا تیرے دربار، میری تجھ پہ انسانیت کے لیے محسن انسانیت کا پیغام، سیرت رسول کے مختلف گوشوں کا احاطہ کرتا ہوا لائیو فون ان پروگرام، حب نبی سے سرشار نعتوں کا حسین گلدستہ، جشن میلاد النبی، ہر پیر سے جمعہ رات 10:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں ایسا دن آئے، میرے اللہ یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ETV اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ، ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ETV اردو پر۔ نعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین یسرب قریب آئے، دیار خیر الانام آیا، زمین یسرب قریب آئے، دیار خیر الانام آیا، ادب کی حد سے گزرنا اے دل، مقام صد احترام آیا، ادب کی حد سے گزرنا اے دل، مقام صد احترام آیا۔
زمین یثرب قریب آئی، دیار خیر الانام آیا۔ خرد کی پرواز سے ورا ہے، مقام اس کا بہت بڑا ہے۔ خرد کی پرواز سے ورا ہے، مقام اس کا بہت بڑا ہے۔ خدا کی جانب سے وہ کہ جس کو سلام آیا، پیام آیا۔ خدا کی جانب سے وہ کہ جس کو سلام آیا، پیام آیا۔ زمین یثرب قریب آئی، دیار خیر الانام آیا۔ ادب کی حد سے گزرنا اے دل، مقام صد احترام آیا۔ وہ چشمہ رافت و شرافت، وہ بحر جود و سخا و رحمت، وہ چشمہ رافت و شرافت، وہ بحر جود و سخا و رحمت۔ نسیم الفت جہاں میں پھیلی، وہ لے کے ایسا نظام آیا۔ نسیم الفت جہاں میں پھیلی، وہ لے کے ایسا نظام آیا۔ زمین یثرب قریب آئی، دیار خیر الانام آیا۔ ادب کی حد سے گزرنا اے دل، مقام صد احترام آیا۔ ملائک محو گفتگو تھے، بہت ہی مصروف جستجو تھے۔ ملائک محو گفتگو تھے، بہت ہی مصروف جستجو تھے۔ کہ چرخ پر ماں سوا ہمارے، یہ کون محو خرام آیا۔ کہ چرخ پر ماں سوا ہمارے، یہ کون محو خرام آیا۔ زمین یثرب قریب آئی، دیار خیر الانام آیا۔ ادب کی حد سے گزرنا اے دل، مقام صد احترام آیا۔ جہاں تھی ذکر نبی کی محفل، وہیں مجھے لے گیا میرا دل۔ جہاں تھی ذکر نبی کی محفل، وہیں مجھے لے گیا میرا دل۔
کبھی لبوں سے درود نکلی، کبھی زباں پر سلام آیا، کبھی لبوں سے درود نکلی، کبھی زباں پر سلام آیا، زمین یثرب قریب آئی، دیار خیر الانام آیا، ادب کی حد سے گزرنا اے دل، مقام صد احترام آیا، زمین یثرب قریب آئی، دیار خیر الانام آیا۔ دیکھیے ETV اردو سبھی DTH پلیٹ فارم پر، ڈش ٹی وی پر چینل نمبر 787، ایئرٹیل پر چینل نمبر 610، ٹاٹا اسکائی پر چینل نمبر 176، بگ ٹی وی پر چینل نمبر 972، ویڈیو کان پر چینل نمبر 750۔ دیکھیے آپ کا اپنا چینل اور بھی بہتر کوالٹی میں۔ ورنہ کیا تھا حشر کے دن میرے خالی ہاتھ میں، پھر عشر کی گرمی سے ڈرنے کی ضرورت کیا، روزے پہ انہیں تو نے جب نعت سنا لی ہے، کا جینا تو بے کسی ہے، یہاں کا مرنا بھی بے بسی ہے، بلا لو روزے پہ اب تو آقا، یہ زندگی کوئی زندگی ہے۔ میلاد النبی کے موقع پر دارالسلام حیدرآباد سے کل ہند مشاعرے کا راست ٹیلی کاسٹ 14 جنوری روز منگل رات 9:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ سوال آپ کے، جواب ہمارے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دینی سوال و جواب کے اس پروگرام میں میں نسیم اختر آپ تمام ناظرین کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج آپ کے سوال کا جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے جناب اعجاز احمد اسلم صاحب، اسسٹنٹ سیکریٹری جنرل جماعت اسلامی ہند اور ریڈینس کے ایڈیٹر۔ میں اپنے مہمان کا اسٹوڈیو میں استقبال کرتا ہوں اور آغاز کرتا ہوں ایک سوال سے جسے بھیجا ہے جناب ڈاکٹر حمید اللہ راحت صاحب نے دہلی سے۔ اس میں وہ پوچھتے ہیں کہ اسلام میں صفائی کی، ستھرائی کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اس پہ بہت زور دیا گیا ہے، اس کے باوجود مسلم محلوں میں گندگی نظر آتی ہے، آخر ایسا کیوں؟ جی ہاں، آپ کا سوال بہت اہم ہے اور پوری ملت کو اس کا جواب دینا ہے۔ جہاں تک تعلیمات کا تعلق ہے، اسلام نے پاکی صفائی کے طور طریقے سکھائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا الطہور نصف الایمان، بدن وغیرہ کی پاکی صفائی ستھرائی آدھا ایمان، اتنی بات آپ نے بتائی۔ اور آپ نے ہمیں تعلیم بھی دی، مثلا آپ نے بتایا کہ دانتوں کو کس طرح صاف کیا جائے، ہر نماز سے پہلے آپ دانت کو صاف کیا کرتے تھے۔ آپ نے بتایا تھا کہ یعنی استنجا تک کے آپ نے آداب سکھائے، ہاتھوں کو کیسے پاک کیا جائے۔ اور اسلام میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بعد غسل کرنا لازمی، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بعد وضو کرنا لازمی۔ ہر نماز سے پہلے کہا گیا کہ اپنے آپ کو پاک صاف کرو۔ پھر کپڑوں کی پاکی صفائی پہ توجہ دی گئی۔ یا ایک بار حضور نے ارشاد فرمایا، ایک صاحب کے بال بہت الجھے ہوئے تھے، آپ نے کہا کہ کیا ان صاحب کے پاس کوئی صابن نہیں ہے جس سے اپنے بالوں کو درست کر لیں، یا کنگھی نہیں ہے کہ اپنے بالوں کو سلیقے سے رکھیں؟ تو پاکی صفائی، ستھرائی، تہذیب، ڈھنگ، سلیقہ اور ہر چیز میں حسن، اس پہ اسلام نے بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اب رہی